فرض کیجئے کہ واقعات یک کے بعد دیگرے ہوتے ہیں اور کہ ان میں کوئی ترتیب آپ کو دکھائی نہیں دیتی، تو پھر ہم اسے ایک رینڈم پروسیس کہیں گے، بنا ترتیب کے۔ لیکن تمام بنا ترتیب کے واقعات ایک جیسے تو نہیں ہوتے۔ تو مثال کے طور پر اگر میں اس کو دوبارہ دہراتا ہوں اور پھر دہراتا ہوں اور پھر دہراتا ہوں، تو ہر دفعہ جتنی دفعہ پہلا واقعہ ہوگا یا دوسرا یا تیسرا ہوگا، وہ واقعات کی تعداد برابر نہیں ہوگی اور اس تعداد کا انحصار اس کے امکان کے اوپر ہوگا، یعنی کہ پروبیبلٹی کے اوپر ہوگا۔ اب اس کو مضبوط بنیادوں پر کھڑا کرنے کے لیے ہم رینڈم ویریبل کا تصور یہاں متعارف کرائیں گے۔ رینڈم ویریبل کو عام طور پر ایکس یا وائی یا زیڈ لکھا جاتا ہے اور یہ مخصوص قیمتیں لیتا ہے۔ تو اگر کوئی واقعہ ہے اس کے ساتھ ہم ایک مخصوص قیمت وابستہ کریں گے۔ رینڈم ویریبلز کی ہمیں جگہ جگہ ضرورت پڑتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر بارش کے امکان کی آپ بات کریں یا زلزلے کے آنے کی، یا یہ کہ ٹیلی فون کال کے امکانات کیا ہیں اگر آپ کسی کال سینٹر میں ہیں اور اوسطاً آپ کو دن میں 200 کالز موصول ہوتی ہیں، تو کیا امکان ہے کہ 200 نہیں 190 ملے یا 220 ملے؟ تو یہ تمام باتیں بہت کام کی ہیں اور اسی لیے اب ہم رینڈم ویریبلز کے اوپر غور کریں گے۔ کسی رینڈم ویریبل کے لیے عام طور پر کیپٹل ایکس، کیپٹل وائی یا کیپٹل زیڈ کی علامت استعمال ہوتی ہے۔ اس کی پہچان یہ ہے کہ سیمپل سپیس کے ہر رکن کو یہ کسی نہ کسی عدد کے ساتھ نتھی کرتا ہے، جوڑتا ہے۔ یہ جوڑ کئی مختلف طریقوں سے ہو سکتا ہے، گویا کہ رینڈم ویریبل آپ اپنی مرضی سے بنا سکتے ہیں، چن سکتے ہیں، اور یہ کسی خاص ضرورت کے لیے بنایا جاتا ہے یا چنا جاتا ہے۔ چلیے، یہ بات شاید اتنی آسانی سے سمجھ میں نہ آئی ہو تو میں ایک تصویر بناتا ہوں۔ تو یہ ہمارا سیمپل سپیس ہے۔ سیمپل سپیس کے ارکان مختلف واقعات ہیں۔ ایک واقعہ ہے، بی دوسرا ہے، سی تیسرا ہے، ڈی ای وغیرہ وغیرہ۔ ایک رینڈم ویریبل ہر واقعے کو کسی نہ کسی عدد میں پہنچاتا ہے۔ تو اس واقعے کو اے کو ایکس آف اے میں پہنچایا گیا، بی کو ایکس آف بی میں پہنچایا گیا وغیرہ۔ ظاہر ہے کہ میں اے کے ساتھ ایکس آف اے اپنی مرضی سے چن سکتا ہوں اور اسی طرح سے بی اور سی۔ گویا کہ رینڈم ویریبلز ہم اپنی مرضی سے اپنی ضرورت کے مطابق چن سکتے ہیں۔ ہم ایک رینڈم ویریبل ایکس کو ڈسکریٹ کہیں گے اگر سیمپل سپیس میں واقعات کی تعداد محدود ہے۔ ہم ڈسکریٹ کا لفظ اس وقت بھی استعمال کریں گے اگر ان کی تعداد لامحدود ہو، لیکن اگر ان واقعات کو گنا جا سکتا ہے، میرا مطلب یہ کہ 1 2 3 4 5 وغیرہ وغیرہ۔ ہاں، اگر یہ واقعات کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ انہیں گنا بھی نہیں جا سکتا، تو پھر ہم اس کو ڈسکریٹ نہیں، ایک دوسرا لفظ دیں گے، کنٹینیوس۔ خیر، وہ بعد کی بات ہے۔ فی الوقت ہمارا سابقہ صرف ایسے رینڈم ویریبلز کے ساتھ ہوگا جو ڈسکریٹ ہیں۔ آگے چلنے سے پہلے ایک وضاحت طلب بات۔ جب ہم کہتے ہیں کہ کوئی واقعات اتفاقی ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان سب کے امکانات بھی برابر ہیں۔ یقیناً ایسا ہے کہ کچھ واقعات کا امکان دوسرے واقعات سے زیادہ ہے۔ غرض یہ کہ اتفاقات کی بھی قسمیں ہوتی ہیں۔ لیکن چلیے، یہ باتیں اتنی آسانی سے نہیں سمجھ میں آتی جب تک ہمارے سامنے کوئی ٹھوس مثالیں نہ ہوں۔ پہلی مثال، ایک پانسے کو 2 مرتبہ پھینکا جاتا ہے۔ پہلی دفعہ جب وہ پھینکا گیا تو اس کے اوپر کوئی عدد نمودار ہوا، دوسری دفعہ جب پھینکا گیا تو کوئی دوسرا عدد سامنے آیا۔
ہم x کو ان کی جمع کہیں گے۔ ایک واقعہ ایسا جس میں x کی قیمت 2 بنتی ہے، یعنی کہ پہلے پانسے پر 1 اور دوسرے پر بھی 1 سامنے آیا۔ دوسرے واقعے پر x کی قیمت 3 بنی اور یوں کہ پہلی دفعہ 1 سامنے آیا تو اس کے بعد 2، لیکن یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے کہ پہلی بار 2 ملے اور دوسری دفعہ 1 ملے۔ x کی قیمت اگر 4 ہو تو پھر 3 ممکنہ طریقے ہو سکتے ہیں کہ پہلی دفعہ 1 آئے، دوسری دفعہ 3، پھر 2 2، پھر 3 1، اور اگر x 5 ہو تو پھر امکانات کی تعداد اور بڑھ جاتی ہے، 1 4 2 3 3 2 4 1، اور اسی طرح اگر 6 ہو تو 1 5 2 4 3 3 4 2 5 1۔ یہ سلسلہ تو چلتا چلا جائے گا، لیکن اب دیکھتے ہیں کہ 2 حاصل کرنے کا کیا امکان بنتا ہے۔ میرا مطلب یہ کہ اگر x کی قیمت 2 ہے تو پھر پہلی دفعہ پھینکنے سے 1 ملا، دوسری دفعہ پھینکنے سے بھی 1 ملا، اس کا امکان 1/36 ہے، اس لیے کہ یہ حاصل کرنے کا امکان 1/6 ہے، یہ حاصل کرنے کا امکان بھی 1/6 ہے، تو یہ بنا 1/36۔ چلیے اب ہم یہ معلوم کرتے ہیں کہ x برابر 3 کا کیا امکان بنتا ہے، اور ظاہر ہے کہ کیونکہ یہاں پر بھی 1/36 ہے، یہاں پر بھی 1/36 ہے، تو 3 حاصل کرنے کے 2 مختلف طریقے ہیں، گویا کہ یہاں 2 آئے گا۔ اسی طرح 4 کے لیے 3 مختلف طریقے ہیں، 5 کے لیے 4، 6 کے لیے 5، وغیرہ وغیرہ۔ اور اگر دیکھا جائے کہ 12 کا کیا امکان ہے تو یہ بھی 1/36 ہے، کیونکہ اس کے لیے 2 چھکے چاہیے اور ہر چھکے کا امکان 1/6 ہے۔ اس کو بہتر طور پر دیکھنے کے لیے ہم اس کا ایک بار گراف بنائیں گے، تو یہ دیکھ لیجئے کہ یہاں پر x برابر 2 کا امکان یہ ہے 1/36، اور ہوتے ہوتے یہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے اور اپنی انتہا پر پہنچتا ہے جب x کی قیمت 7 بنتی ہے۔ اس صورت میں اس کا امکان 6/36 ہے۔ سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا ان امکانات کو جمع کرنے سے ہمیں 1 ملتا ہے کہ نہیں، اور بالکل واضح ہے 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 36 بنتا ہے۔ 36 کو 36 سے تقسیم کریں تو 1۔ لفظوں میں کہا جائے تو کوئی نہ کوئی عدد آپ کو ضرور ملے گا، اور اسی لیے ان کی جمع 1 ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ x کی قیمت 1 ہو؟ نہیں، لہٰذا ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کا امکان 0 ہے۔ P(1) = 0۔ پروبیبلٹی کی کتابوں میں ایک اور علامت بھی عام طور پر استعمال ہوتی ہے، P(x)، اور یہ ہم مانے ہیں۔ اس کو پروبیبلٹی میس فنکشن کہتے ہیں، یا پروبیبلٹی فنکشن ہی کہنا کافی ہے۔ ایک اور مثال، یہ ایک سکہ ہے جسے n دفعہ اچھالا جاتا ہے۔ اگر یہ چت ہو ہیڈز تو پھر مجھے 5 روپے ملیں گے، اور اگر یہ پٹ ہو تو پھر مجھے 5 روپے کا نقصان ہوگا۔ اس کے مجموعے کو ہم سیمپل سپیس کہتے ہیں، اور اس میں n ایسے واقعات ہیں، ہر واقعہ h یا t ہو سکتا۔ چلیے اب ہم ایک فنکشن بناتے ہیں w کے نام سے۔ w کی پہچان یہ ہے کہ اگر h ہو تو اس سے 5 ملے گا، اور اگر t ہو تو اس سے -5 ملے گا، اور یہاں جتنے واقعات ہیں یعنی کہ 1 سے لے کر n تک، ہم ہر ایک کے لیے w وہی رکھیں گے۔ ہاں، ہم الگ الگ بھی بنا سکتے تھے، مطلب یہ کہ w1 کچھ ہوتا، w2 کچھ اور ہوتا، wn اس سے بھی کچھ مختلف ہوتا، لیکن
چلیے ہم نے ہر ایک کے لیے یہ طے کر لیا کہ اگر ہیڈز ہو تو پھر 5 اور ٹیلز ہو تو -5۔ اب جبکہ اس کو n دفعہ پھینکا جائے گا تو مجھے جو کل منافع ہوگا وہ W1 جمع W2 جمع W3 اور Wn تک میں یہ جمع کرتا چلا جاؤں گا، جس کی علامت یہ ہے۔ اب میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اگر اس کو بار بار پھینکا گیا تو میرا کل منافع کتنا ہوگا۔ اس کے امکان کو میں P of X کہوں گا۔ اس کی وضاحت کے لیے ہم P of X معلوم کریں گے اگر اس سکے کو 3 دفعہ پھینکا گیا۔ ایک صورت تو یہ ہو سکتی ہے کہ مجھے 15 روپے کا فائدہ ہو، اور یہ اس صورت میں اگر 3 دفعہ چت 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 آئے، ہر چت کا امکان 1/2 ہے، تو 1/2 1/2 1/2 اگر آپ ان کو ضرب دیں تو یہ 1/8 بنے گا۔ پھر یہ ہو سکتا ہے کہ مجھے صرف 5 روپے کا منافع ہو، اور یہ اس صورت میں اگر چت چت پٹ چت پٹ چت پٹ چت چت ہر ایک کا امکان 1/8 ہے، لیکن ایسے کیونکہ 3 ممکنہ واقعات ہو سکتے ہیں تو مجموعی امکان 3/8 ہے۔ اسی طرح سے یہ ممکن ہے کہ میرا 5 روپے کا نقصان ہو، اور وہ اس صورت میں اس کا بھی اتنا ہی امکان ہے 3/8، اور پھر یہ بھی ممکن ہے کہ مجھے 15 روپے کا نقصان ہو، اس صورت میں پٹ 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 اور یہ بنا 1/8 بالکل جو اس کا امکان ہے۔ 14 روپیہ منافع حاصل کرنے کا کیا امکان ہے؟ ظاہر ہے کہ وہ 0 ہوگا، گویا کہ P of 14 0 ہے، اور اسی طرح تمام ان اعداد کا امکان 0 ہوگا جو 15، 5، -5 یا -15 نہیں ہیں۔ یہ باتیں تو ہماری بہت آسانی سے سمجھ میں آ گئیں، بشرطے کہ صرف 3 دفعہ پھینکا جائے، لیکن اگر اس کو n دفعہ پھینکا جائے تو پھر کیا امکان بنتا ہے کہ x کی تعداد m ہو، اور m کی کوئی سی بھی قیمت ہو سکتی ہے۔ ظاہر ہے کہ x کو ہم ڈسکریٹ رینڈم ویریبل کہیں گے، یہ بات میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں۔ اس کو حل کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ اگر m ہیڈز ہوں اور n -m ٹیلز ہوں تو میرا منافع 5m -5 n -m ہے، کیونکہ یہ چت کی تعداد ہے اور یہ پٹ کی تعداد ہے، ان کو آپ جوڑیں تو یہ بنتا۔ اب دوسرے ماڈیول میں آپ نے یہ سیکھا تھا کہ اگر آپ کے پاس n اشیاء ہوں تو ان میں سے آپ m چن سکتے ہیں، اور چننے کے طریقوں کی تعداد n m کے برابر ہے، یعنی کہ بائنومیل n m، جسے n چوز m بھی کہتے ہیں، اور یہ برابر ہے n فیکٹوریل بٹا m فیکٹوریل بٹا n -m فیکٹوریل۔ تو چلیے جواب اب ہمارے سامنے آ گیا۔ m ہیڈز حاصل کرنے کا امکان، جس کو ہم یوں بھی لکھ سکتے ہیں، وہ اس کے برابر ہے n m یا n چوز m بٹا 2 طاقت n۔ یہ چیک کر لیجئے کہ اگر ہم n کی تعداد 3 رکھتے ہیں اور پھر ادھر 0 1 2 3 کرتے ہیں تو کیا ہمیں یہ اور یہ حاصل ہوتا ہے کہ نہیں؟ ضرور ایسا ہے، مگر چلیے پھر اس پہ لوٹتے ہیں۔ تو کیا یہ بات درست ہے کہ مجھے 1 ملے گا اگر میں تمام m کی پروبیبلٹیز کو جمع کرتا چلا ہوں، جیسا کہ یہاں پر ہے؟ ہاں، یہ بات یقیناً ایسے ہے، اور میں تھوڑی سی آپ کی یاد دہانی کراتا ہوں۔ اگر آپ 1 جمع 1 طاقت n لیں تو ظاہر ہے کہ وہ 2 طاقت n بنا، لیکن دوسری طرف بائنومیل تھیورم آپ کو بتاتا ہے کہ جو لیفٹ سائڈ پر ہے یہاں خالی یہ آئے گا n چوز m، گویا کہ یہ اس کے برابر ہے۔
چنانچہ تمام پروبیبلٹیز کی جمع 1 بنتی ہے جو کہ ہونی چاہیے۔ عام طور پر ایک سکے کا اتنا ہی امکان چت ہونے کا ہے جتنا کہ پٹ ہونے کا ہے، دونوں 1/2 کے برابر ہیں۔ لیکن یہ ممکن ہے کہ ایک ایسا سکہ بنایا جائے جس کے چت ہونے کا امکان P ہے جو کہ 1/2 کے برابر ہو سکتا ہے کہ نہ ہو، اس سے کم ہو یا اس سے زیادہ ہو۔ اب اس سکے کو ہم X مرتبہ اچھالتے چلے جائیں گے جب تک کہ چت ہمیں حاصل نہ ہو۔ جب ہمیں چت مل جائے گا تو اس کے بعد پھر ہم اچھالنے کے عمل کو روک دیں گے۔ X کی تعداد کم سے کم 1 ہو سکتی ہے، لیکن اس کی انتہا کوئی نہیں۔ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اگر ہم نے اس کو 3 دفعہ یا 30 دفعہ یا 300 دفعہ اچھالا تو کیا امکان بنتا ہے کہ ہمیں بالآخر چت ملے گا۔ تو چلیے، اگر ہم نے 1 دفعہ اچھالا، یعنی کہ اگر X کی قیمت 1 ہوئی تو اس کا امکان P ہے جیسا کہ ہمیں یہاں بتایا گیا۔ لیکن اگر 2 دفعہ اچھالا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلی دفعہ ہمیں پٹ ملا جس کا امکان 1 - P ہے، یہ بنا۔ اور اگر ہم نے 3 دفعہ پھینکا تو پھر ہمیں 2 دفعہ پٹ ملا اور پھر چت۔ اس عمل کو ہم جاری رکھ سکتے ہیں، اور اگر ہم نے n دفعہ اسے اچھالا اور اس کے آخر میں ہمیں چت ملا تو وہ امکان یہ بنا 1 - P طاقت n - 1 ضرب P۔ اب یہ نوٹ کیجئے کہ چونکہ P 1 سے لازماً کم ہوگا تو 1 - P بھی 1 سے کم ہے، اور اس کا مربع اس سے بھی چھوٹا ہے۔ اگر ہم اس سکے کو اچھالتے چلے گئے اور تمام امکانات کو جمع کیا تو ہمیں ایک ضرور ملنا چاہیے۔ کیا یہ بات درست ہے؟ یہ ہمیں چیک کرنا پڑے گا۔ تو چلیے ہم n کی قیمت 1 تا انفینٹی لیتے ہیں، جمع کرتے چلے جائیں گے، جس کا مطلب یہ کہ ہمیں P جمع P ضرب 1 - P جمع P 1 - P طاقت 2 وغیرہ، میں نے P کو باہر نکالا ہوا۔ اعداد کے اس سلسلے کو ہم جمع کر سکتے ہیں۔ یہ آپ نے ضرور اسکول میں ہی سیکھا ہوگا کہ جیومیٹرک سیریز کو جب جمع کرتے ہیں تو اس کا حاصل 1/1 - کامن ریشیو ہے۔ کامن ریشیو یہاں پر 1 - P ہے، تو پھر یہاں سے ہمیں P ملا، P کے ساتھ کٹ گیا، گویا کہ ہمیں ادھر 1 ملا۔ لہٰذا جو ہم نے یہاں پر امکان نکالا ہے، پروبیبلٹی ڈسٹریبیوشن نکالی ہے، وہ ٹھیک ہے۔ اس کا اطلاق جگہ جگہ ہو سکتا ہے۔ فرض کیجئے کہ جس دفتر میں آپ کام کرتے ہیں ادھر کسی کو کووڈ ہے۔ فرض کیجئے کہ آپ کسی ایسے دفتر میں داخل ہوتے ہیں جہاں کووڈ کا امکان ہے، تو یہ ممکن ہے کہ جس پہلے شخص سے آپ ملے اس کو کووڈ ہے، اس کا امکان P ہے، بس یہ سلسلہ یہاں رکا۔ لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ پہلے آپ کسی ایسے شخص سے ملیں جس کو کووڈ نہیں ہے، جس کا امکان 1 - P ہے، گویا کہ امکان یہ بنا 1 - P ضرب P۔ اب یہ بھی ممکن ہے کہ آپ 3 لوگوں سے ملیں، پہلے سے ملے جس کو کووڈ نہیں ہے، دوسرے سے ملے جس کو بھی کووڈ نہیں ہے، تیسرے سے ملے اس کو کووڈ ہے۔ ایک اور مثال، فرض کیجئے کہ آپ ماچس لگاتے ہیں اور وہ ماچس جلتی ہے جس کا امکان P ہے، اس کے نہ جلنے کا امکان 1 - P ہے، اور یہ امکان بنتا ہے کہ پہلی دفعہ وہ نہ جلے، دوسری دفعہ جلے۔ اگر پہلی اور دوسری دفعہ یہ نہیں جلتا اور تیسری دفعہ جلتا ہے تو اس کا امکان پھر یہ بنا۔ ایک اور مثال، فرض کیجئے کہ آپ کسی کو فون کرتے ہیں اور
آپ کی کال لگ جاتی ہے، اس کا امکان پی ہے، لیکن فون کے مصروف ہونے کا امکان ایک منفی پی ہے۔ گویا کہ پہلی دفعہ کا امکان یہ ہے، اگر آپ کو 2 مرتبہ فون کرنا پڑا تو اس کا امکان یہ ہے، پہلی دفعہ نہیں لگا، دوسری دفعہ لگا۔ اگر 3 دفعہ آپ نے کوشش کی تو پہلی 2 دفعہ نہیں لگنے کا امکان یہ ہے، تیسری دفعہ لگنے کا امکان یہ۔ جیومیٹرک رینڈم ویریبل تو ایک خاص بہت کارآمد قسم کا رینڈم ویریبل ہے، لیکن اور بھی بہت سے رینڈم ویریبلز ہوں گے، اور ہر رینڈم ویریبل کے ساتھ امکانات وابستہ ہیں۔ یہ امکانات اس رینڈم ویریبل کی پہچان ہے۔ ایک اور رینڈم ویریبل جو بہت کارآمد ہے، بائنومیل رینڈم ویریبل کہلاتا ہے۔ فرض کیجئے کہ پہلے کی طرح ہمارے پاس کوئی ایسا سکہ ہے جس کے چت ہونے کا امکان پی ہے، پٹ ہونے کا ایک منفی پی ہے۔ اگرچہ یہ وہی سکہ ہے اور اس کو ہم اتنی ہی دفعہ اچھال رہے ہیں، یعنی کہ n مرتبہ، لیکن x کا انتخاب یہاں پر مختلف ہوگا۔ یہاں پر x ہیڈز کی تعداد ہوگی۔ x کو ہم ایک بائنومیل رینڈم ویریبل کہیں گے اور اس کا انحصار 2 اعداد کے اوپر ہے، n اور p۔ اس کی وضاحت میں ایک مثال سے کروں گا۔ تو فرض کیجئے کہ میں اس سکے کو 3 مرتبہ اچھالتا ہوں، 2 دفعہ ہمیں چت ملتا ہے، اور وہ یوں ہو سکتا ہے کہ پہلی دفعہ مجھے چت ملا، دوسری دفعہ ملا، پھر پٹ، اسی طرح سے HTH THH، 3 مختلف صورتوں میں مجھے 2 چت مل سکتے ہیں۔ اس کا امکان کیا بنا؟ ظاہر ہے کہ اس سے پی ملا، اس سے بھی پی ملا، اور اس سے ایک منفی پی۔ یہی چیز ہمیں یہاں ملتی ہے اور یہاں ملتی ہے۔ گویا کہ اگر ہم انہیں جوڑیں تو ہمیں 3 پی کا مربع ضرب ایک منفی پی ملے گا۔ اب یہ بالکل واضح ہے کہ اگر ہمیں کوئی چت نہ ملا، یعنی کہ 3 پٹ ملے، تو اس کا امکان ایک منفی پی طاقت 3 ہے۔ اگر ایک چت ملا تو پھر وہ یہ ہے، اور اگر 3 چت ملے تو اس کا امکان پھر پی طاقت 3 بنتا ہے۔ کیا ان امکانات کی جمع 1 کے برابر ہے؟ یقیناً ایسا ہونا چاہیے۔ تو بس آپ ان کو جمع کرتے چلے جائیں، ان کا حاصل بڑی آسانی سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 1 کے برابر ہے۔ یا اس کو ہم یوں بھی لکھ سکتے ہیں علامتی طور پر کہ k کے اوپر سمیشن ہے جو 0 سے 3 تک چلتی ہے، اور ان کی جمع 1 کے برابر ہے۔ یہ تو بہت ہی آسان کام تھا، اس لیے کہ ہم نے صرف 3 دفعہ اس کو اچھالا اور x کی قیمت ہم نے 2 رکھی ہوئی تھی۔ اب اس کو ہم آگے بڑھا سکتے ہیں۔ ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ اگر ہم اس کو n دفعہ اچھالیں تو کیا امکان بنتا ہے کہ k دفعہ ہمیں چت ملے گا۔ اگر k دفعہ ہمیں چت ملتا ہے تو p کی طاقت k ہوگی، لیکن اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ ہمیں n منفی k مرتبہ پٹ ملا۔ یہ دیکھیں، مختلف ترتیبیں بھی ہو سکتی ہیں نا، جیسا کہ یہاں پر ہے، یہاں تو صرف 3 تھیں، لیکن اگر n دفعہ آپ نے اچھالا تو اگر چت کی تعداد k ہو، ایسی ترتیبوں کی تعداد پھر n چوز k کے برابر ہے، بائنومیل n k۔ لہٰذا ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ k چت حاصل کرنے کا امکان اس کے برابر ہے۔ اب اسے ہمیں چیک کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم تمام امکانات کو جمع کریں، مطلب یہ کہ اگر k کی قیمت 0 سے لے کر n تک لے جائی جائے اور ان تمام امکانات کو ہم جمع کرتے چلے جائیں تو اس سے ہمیں ایک ملنا چاہیے۔ خیر، دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے ہوگا۔ تو p کی قیمت ہم یہاں پر ڈالیں گے، مگر یہاں پر بائنومیل تھیورم کا اطلاق ہو سکتا ہے جس کا یہ کہنا ہے کہ ان تمام ٹرمز کی جمع اس کے برابر ہے، p جمع 1 منفی p طاقت n۔ یہاں p اور p آپس میں کٹ گئے، یہ ایک طاقت n بنا، تو یہ
1 ہوا، جیسا کہ ہونا چاہیے۔ اس کا اطلاق بہت سے مختلف مسائل کے اوپر کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر فرض کیجئے کہ کسی امتحان میں 30 سوال دیے گئے ہیں اور اسٹوڈنٹ سے یہ کہا گیا کہ صحیح اور غلط پہ نشان لگائیں۔ ہر سوال کے صحیح جواب دینے کے امکان کو ہم پی کہیں گے۔ تو پھر کیا امکان بنتا ہے کہ 20 سوال درست ہوں؟ اس کے لیے اس فارمولے میں ہم n کو 30 رکھیں گے اور k کو 20۔ تمام جوابات کا صحیح ہونے کا امکان 30 اور 30 ہوگا، اور تمام جوابات کا غلط ہونے کا امکان 30 اور 0 ہوگا۔ بائنومیل رینڈم ویریبل جگہ جگہ کام آتا ہے۔ رینڈم ویریبل کو ہم اس کے امکانات سے پہچانتے ہیں، اور ایک بڑی اہم چیز ہر رینڈم ویریبل کے لیے اس کی اوسط قیمت ہے۔ اب ہم اس کی طرف اپنی توجہ مرکوز کریں گے۔ تو فرض کیجئے کہ یہ کوئی پہیہ ہے، اسے ہم گھماتے ہیں۔ اگر یہ اس تیر پر آ کر رکتا ہے تو میں 15 روپے کماؤں گا، مجھے 15 روپے کا فائدہ ہوگا۔ اگر 4 آ کے اس تیر کے سامنے رکتا ہے تو میرا صرف 4 روپے کا فائدہ ہوگا۔ اب فرض کیجئے کہ میں اس پہیے کو 4 دفعہ گھماتا ہوں۔ ایک دفعہ تو یہ 15 پہ آ کے رکا، ایک دفعہ یہاں 5 آ گیا، ایک دفعہ 10 آ گیا، اور پھر سے 10 آ گیا۔ تو میری کمائی ہوئی 15 جمع 5 جمع 10 جمع 10 یعنی کہ 40، اور اوسطاً 40/4 یعنی کہ اوسطاً 10 روپیہ میں نے کمایا ہے اس کو 4 دفعہ گھمانے سے۔ تو چلیے اب ہم اس کو k مرتبہ گھمائیں گے۔ فرض کیجئے کہ k1 مرتبہ یہ m1 پہ رکتا ہے، k2 دفعہ m2 پہ رکتا ہے، اور k1 جمع k2 جمع k3 جمع kn کیپٹل K کے برابر ہے۔ میری کل کمائی اتنی بنی۔ k1 دفعہ یہ m1 پہ رکا تو اس سے مجھے m1 k1 ملا، k2 دفعہ m2 پہ رکا تو اس سے میں نے m2 k2 کمایا، اور اس طرح ہوتے ہوتے mn kn، یہ میری کل کمائی ہے۔ اوسط کمائی کتنی بنی؟ اس کو ہم E of M کہیں گے۔ E کو ایکسپیکٹیشن کہتے ہیں، یعنی کہ متوقع قیمت۔ تو وہ متوقع قیمت اس کے برابر ہے، یعنی کہ کل کمائی کو K سے تقسیم کرنا ہوگا، جس کا مطلب پھر یہ ہوا کہ K1 کو K سے تقسیم کیا گیا، K2 کو K سے تقسیم کیا گیا، اور ہوتے ہوتے kn کو بھی K سے تقسیم کیا گیا۔ اب فرض کیجئے کہ میں اس پہیے کو گھماتا چلا جاتا ہوں، اس صورت میں k1/k p1 بن جائے گا، یعنی کہ m1 پر رکنے کا امکان بنے گا، اور اسی طرح k2/k p2 بنے گا، یہ pn بنے گا، یعنی کہ اوسطاً میری کمائی یہ ہوگی m1 p1 جمع m2 p2 جمع mn pn، بشرطے کہ k کی تعداد ہم بڑھاتے چلے جائیں۔ اسی صورت میں ki/k pi کے برابر ہوگا۔ عام طور پر پروبیبلٹی کی کتابوں میں آپ کو ایک اور علامت بھی ملتی ہے جس کو یہاں پر ظاہر کیا گیا ہے، تو یہ بھی اوسط قیمت یا متوقع قیمت ہے، اس میں اور اس میں کوئی فرق نہیں۔ چلیے جو ہم نے ابھی اوپر سیکھا اس سے ہم یہ طے کریں گے کہ ایک رینڈم ویریبل کی متوقع قیمت یا اس کی اوسط قیمت اس فارمولے سے طے ہوگی، گویا کہ ہم k کو اس کے امکان کے ساتھ وزن دیں گے۔ یہاں px of k کے معنی پہلے کی طرح یہی ہیں۔ یہاں پر x ایک مخصوص رینڈم ویریبل تھا، اس کی جگہ پر ہم x کا مربع بھی لے سکتے، اس کی 3 طاقتیں بھی لے سکتے، وغیرہ وغیرہ، اور اس طرح سے ہم nth مومنٹ کی پہچان یوں لکھ سکتے ہیں کہ اگر x طاقت n کی اوسط قیمت لی جائے یا اس کی متوقع قیمت لی جائے
تو ہم k طاقت n کو اس امکان کے ساتھ وزن دیں گے۔ یہاں n کوئی سا بھی عدد ہو سکتا ہے، 0، 1، 2، 3 وغیرہ۔ اگر 0 ہو تو k طاقت 0 تو 1 ہے، گویا کہ اس صورت میں ہمیں تمام امکانات کی جمع 1 کے برابر ملے گی، یہ تو ہونا ہی ہے۔ البتہ یہاں سے ہم کسی رینڈم ویریبل کے کسی بھی فنکشن کی اوسط یا متوقع قیمت یوں جان سکتے ہیں کہ اگر کوئی سا بھی فنکشن f آف x ہو، یہاں پر x ایک عام عدد ہے، یہ ایک عام فنکشن ہے، لیکن اس x کی جگہ پر اگر آپ کوئی رینڈم ویریبل رکھیں تو ایکسپیکٹیشن اس فنکشن کی پھر اس کے برابر ہوئی، یعنی کہ f آف k کو آپ px آف k کے ساتھ ضرب دیں گے، یہ وہ وزن ہے جو اس کے ساتھ لگتا ہے۔ k تمام ان اعداد پر مشتمل ہے جو x کی ممکنہ قیمتیں ہیں، جیسا کہ یہاں ظاہر کیا گیا ہے۔ کچھ مثالوں سے یہ باتیں اور زیادہ واضح ہوں گی۔ تو فرض کیجئے کہ x برابر 1 کا امکان 2/3 ہے اور x برابر 2 کا امکان 1/3 ہے۔ تو ہم سے پوچھا گیا کہ x کی اوسط قیمت کیا ہوگی، اس کے مربع کی کیا اوسط قیمت ہوگی، اور سائن آف x کی کیا اوسط یا متوقع قیمت ہوگی۔ سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ امکانات کی جمع 1 ہے کہ نہیں، جو کہ بالکل ہے، 2/3 جمع 1/3 برابر 1۔ x کی اوسط قیمت نکالنے کے لیے x کی قیمت ڈالیں، اس کا امکان، پھر x کی دوسری قیمت اور اس کا امکان، تو ان کی جمع پھر بنی 4/3۔ اب یہ بڑی دلچسپ بات بنتی ہے کہ x نہ تو 1 ہے اور نہ ہی 2 ہے، ان دونوں کے بیچ میں ہے، گویا کہ x کبھی اپنی اوسط قیمت پر نہیں آتا۔ ہاں، صرف اس صورت میں آ سکتا ہے کہ اگر کوئی ایک امکان ٹھیک 1 کے برابر ہو اور دوسرے واقعات کے امکانات 0 ہوں۔ اس صورت میں x کی صرف ایک ہی مخصوص قیمت ہو سکتی ہے اور یہ قیمت اس کی اوسط قیمت کے برابر ہی ہے۔ اب چلیے ہم x کے مربع کی اوسط قیمت نکالتے ہیں، جو کہ یہ ہے، پہلے کی طرح ہے لیکن یہاں ہم نے مربع لیا ہوا ہے۔ امکان 2/3 جیسا کہ یہاں ہے، یہاں x 2 کے برابر ہے اور یہ وہی امکان، دونوں کو آپ جمع کیجئے تو یہ 2 کے برابر بنا۔ اور اگر سائن آف x کی اوسط قیمت نکالنی ہے تو وہ بھی ہم اسی طرح سے کریں گے، یعنی کہ سائن آف 1 کو ہم اس کے امکان سے ضرب دیں گے، سائن آف 2 کو اس کے امکان سے ضرب دیں گے۔ اگر آپ اس کا حساب لگائیں تو پھر یہ ملتا ہے۔ ایک اور مثال، فرض کیجئے کہ x کوئی سا بھی رینڈم ویریبل ہے جس کی ممکنہ قیمتیں -4، -3، -2، 2، 3، 4 ہیں۔ ان کے امکانات مختلف ہیں۔ وہ امکانات یہ ہیں 1/20، 3/20، 3/3، 3/3، 3/20، 1/20۔ ان امکانات کو آپ جمع کریں تو واضح ہے کہ اس سے ہمیں 1 ملے گا، جو کہ ہونا چاہیے۔ x کی اوسط قیمت جاننے کے لیے ہمیں x کی وہ قیمت دینی ہوگی اور اس قیمت کے ہونے کا امکان، اور پھر اسی طرح ہم دوسری قیمتوں کو اس کے امکان سے وزن دیتے چلے جائیں گے، اور اگر آپ اس کو جمع کریں تو ظاہر ہے کہ اس کا حاصل 0 ہے۔ یوں بھی آپ سمجھ لیں کہ منفی اعداد کا وہی امکان ہے جو مثبت اعداد کا ہے اور دونوں کی جمع 0 ہے۔ لیکن اگر آپ x کے مربع کی اوسط قیمت نکالیں تو یہاں -4 کا مربع لینا ہوگا، گویا کہ یہاں پر 16 ہوگا، یہاں پر 9، یہاں پر 4، اور اب آپ ان کو اگر جمع کرتے چلے گئے تو اس کا حاصل 67/10 ہے۔ اب یہ نوٹ کیجئے کہ x کے مربع کی اوسط قیمت اور x
کی औसत قیمت کے مربع میں فرق ہے. یہ 0 ہے جبکہ یہ اس کے برابر ہے. یہ ایک بڑی اہم بات بنتی ہے اور ہم اس پر پھر سے بعد میں غور کریں گے. آگے چلنے کے لیے ہمیں ایکسپونینشل فنکشن اور لاگرتھم فنکشن کی ضرورت پڑے گی، لہٰذا یہاں میں اس کا ایک بہت ہی مختصر جائزہ لوں گا. ایکسپونینشل فنکشن کو اس لامتناہی سلسلے سے پہچانا جاتا ہے جس میں آپ ایک میں ایکس جمع کرتے ہیں، پھر اس کا مربع بٹا 2 فیکٹوریل وغیرہ. یہ ایک ایسا لامتناہی سلسلہ ہے جو تقاربی کہلاتا ہے، یعنی کہ یہ ایک مخصوص عدد کی طرف بڑھتا ہے اور کبھی اس سے تجاوز نہیں کر سکتا، جس کے معنی یہ ہوئے کہ اگر آپ اس میں مزید ٹرمز جمع کرتے چلے جائیں تو اس سے فرق نہیں پڑے گا. اس سلسلے کو بہتر سمجھنے کے لیے ایکس کی مختلف قیمتیں ڈالی جائیں. اگر 0 ڈالا گیا تو بس سلسلہ یہیں پر 1 پر رک جائے گا. اگر آپ اس میں ایکس کو 1 کے برابر کر دیں اور اس کا حساب لگائیں تو آپ کو یہ عدد ملے گا جو آئلرز نمبر کہلاتا ہے. اگر آپ ایکس کی قیمت 4 رکھیں تو یہ ملے گا، 8 کی رکھیں تو یہ سب کچھ آپ کمپیوٹر میں ڈال کر دیکھ سکتے ہیں. اب یہ نوٹ کیجئے کہ ایکسپونینشل کس تیزی سے بڑھتا ہے. یہاں 1، یہاں 2.7، یہاں 54، یہاں تقریباً 3000 اور یہ آسمان کی طرف خوب تیزی سے بڑھتا چلا جاتا ہے. ایکسپونینشل فنکشن کی چند خواص. ایک تو یہ کہ جب آپ ایکسپونینشل کی طاقت x جمع y لیتے ہیں تو یہ اس کے برابر ہے، یعنی کہ ای طاقت x ضرب ای طاقت y. یہ کیسے ثابت کیا جائے؟ ایک طریقہ جو شاید بہت اچھا طریقہ نہیں ہے لیکن پھر بھی کامیاب طریقہ ہے، اس میں آپ x جمع y ڈالیں یہاں پر تو ای طاقت x جمع y برابر ہے 1 جمع x جمع y جمع x جمع y کا مربع بٹا 2 فیکٹوریل، اور پھر اس میں آپ ڈالتے چلے جائیں. اس کو جب آپ کھولیں گے تو x اور y کی مختلف طاقتیں آپ کو ملیں گی. دوسری طرف آپ ای طاقت x یہاں سے کھول سکتے ہیں، ای طاقت y بھی یہاں سے کھول سکتے ہیں. ان دونوں کو ضرب دیجئے تو اس کا جو حاصل ہے سو اس کا حاصل ہے. میرا مشورہ یہ ہوگا کہ اس کو بہتر سمجھنے کی خاطر اس کی 3-4 ٹرمیں لکھیں، اس کی بھی 3-4 ٹرمیں لکھیں اور دیکھیں کہ یہ ٹھیک اس کے برابر ہے. اگر ہم ای طاقت x کو ڈیفرینشیٹ کریں x کے حوالے سے تو ظاہر ہے کہ یہاں سے ہمیں 0 ملے گا، یہاں سے 1 ملے گا، یہاں سے 2x ملے گا. جب آپ اس کو 2 فیکٹوریل سے تقسیم کریں گے تو x ملے گا، اسی طرح سے یہاں سے، اور اس طرح سے آپ یہ تمام ٹرمز حاصل کر سکیں گے. یہ ٹھیک ای طاقت x کے برابر ہے. گویا کہ ایکسپونینشل فنکشن کی یہ پہچان بھی ہے کہ اس فنکشن کو جب آپ ڈیفرینشیٹ کرتے ہیں تو وہی فنکشن حاصل ہوتا ہے. یہ بات تو ایکسپونینشل کی تھی. لاگرتھم کو ہم یوں پہچانتے ہیں کہ یہ ایکسپونینشل فنکشن کا الٹ ہے، اس کا انورس فنکشن ہے. گویا کہ اگر آپ e⁴ کا لاگ لیں تو آپ کو وہی عدد ملے گا جو یہاں پر ہے، log of e⁴ برابر x. لاگرتھم کو ہم اسی ایکویشن سے پہچانتے ہیں. اب ہم اس کو استعمال کرتے ہوئے اور ساتھ ساتھ اس کو استعمال کرتے ہوئے ہم یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ اگر log کوئی سے بھی 2 اعداد کا لیا جائے a اور b تو وہ برابر ہے log a جمع log b. وہ کیسے؟ آپ a کو برابر ٹھہرائیں ای طاقت x کے اور b کو ٹھہرائیں ای طاقت y کے. اب اس طرف کا log لیجئے تو یہ ہے log ای طاقت x جمع y، مگر
اس ایکویشن کے حوالے سے یہ اس طرف بنا ایکس جمع وائی، یعنی کہ ہم نے یہ ثابت کر دیا کہ لاگ اے ضرب بی برابر ہے لاگ اے جمع لاگ بی۔ یہ بھی بالکل واضح ہے کہ اگر ہم لاگ ایکس کا ایکسپونینشل لیں جیسا کہ یہاں لیا گیا ہے تو اس سے ہمیں ایکس ملے گا۔ اس کو آپ یوں ثابت کر سکتے ہیں کہ دونوں طرف کا لاگ لیں، لاگ ای طاقت لاگ ایکس اس کے بقول لاگ ایکس ہے، لیکن دوسری طرف بھی لاگ ایکس ہے، لہذا یہ بات ثابت ہو گئی۔ اس ایکویشن کی ہمیں جگہ جگہ ضرورت پڑتی ہے۔ اب یہ بھی نوٹ کیجئے کہ اگر ہم اے کو 1 کے برابر کریں تو ادھر کے حوالے سے یہ بن گیا لاگ 1 ضرب بی، یعنی کہ یہ لاگ بی ہے، تو دوسری طرف لاگ 1 ہے جمع لاگ بی، گویا کہ لاگ 1 0 ہے۔ یہ تو ٹھیک، لیکن ہم اس سے آگے کی بات بھی کر سکتے ہیں۔ ہم یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ اگر لاگ 1 جمع ایکس کا لیا جائے تو اس سے ہمیں ایکس منفی ایکس طاقت 2/2 جمع ایکس طاقت 3/3 منفی ایکس طاقت 4 جمع 4 وغیرہ ملتا چلا جائے گا۔ یہ ایکویژن اگرچہ تمام ایکس کی قیمتوں کے لیے درست ہے جس طرح کہ یہ درست ہے، لیکن یہ تب کارآمد ہوتی ہے جب ایکس کی قیمت کم ہوتی ہے۔ تو اگر ایکس چھوٹا ہے تو اس کا مربع اور زیادہ چھوٹا ہوگا، اس کی 3 طاقتیں اس سے بھی زیادہ چھوٹی ہوں گی وغیرہ۔ اس کو آپ یوں چیک کر سکتے ہیں کہ اس کا ایکسپونینشل لیں تو اگر ای طاقت لاگ 1 جمع ایکس لیا جائے تو ہمیں پتہ ہے کہ اس طرف ہمیں 1 جمع ایکس ملے گا، لہٰذا اس طرف تو 1 جمع ایکس آ گیا ایکسپونینشل لینے کے بعد، اس طرف ہمیں ملے گا ای طاقت ایکس ضرب ای طاقت منفی ایکس طاقت 2/2 وغیرہ۔ اب آپ ان کو ضرب دیتے چلے جائیں، اس طرف ہمیں صرف 1 جمع ایکس ہی ملے گا، باقی ٹرمیں ساری کٹ جائیں گی۔ آپ کو چاہیے کہ کاغذ پینسل اٹھا کر اس بات کی تصدیق کریں۔ صرف حقائق سے کام نہیں چلتا، کچھ مشقیں بھی آپ کو کرنی چاہیے۔ چلیے پہلے تو میں خود کر کے دیتا ہوں۔ ہمیں یہ ثابت کرنا ہے کہ اگر 1 جمع x/n کی n طاقتیں لی جائیں تو یہ ای طاقت x کے نزدیک پہنچتا ہے جیسے جیسے ہم n کو بڑھاتے چلے جاتے ہیں انفینٹی کی طرف۔ اس کو بہتر سمجھنے کی خاطر فرض کیجئے ہم نے x کی کوئی مخصوص قیمت طے کی ہوئی ہے، مثلا 2، تو یہ بن گیا 1 جمع 2/n۔ اب جیسے جیسے n بڑھتا چلا جائے گا آپ یہ کہیں گے کہ یہ 2/n تو 0 ہو جائے گا، لہٰذا اس کو چھوڑ دیا جائے، لیکن یہ بات درست نہیں ہوگی، اس لیے کہ 1 جمع کوئی چھوٹا عدد اگر آپ اس کو اپنے آپ سے ضرب دیں پھر ضرب دیں پھر ضرب دیں اور یہ سلسلہ n مرتبہ آگے تک چلے تو پھر کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ ایک ہی تک پہنچیں گے، کہ اس کا انجام ایک طاقت n ہوگا۔ اس سوال کو حل کرنے کے لیے میں 1 جمع x/n طاقت n کو یوں لکھوں گا، ای طاقت n log 1 جمع x/n۔ اب یہ x/n ایک چھوٹا عدد ہے، لہٰذا ہم اس log کو کھول سکتے ہیں اور کھولنے سے ہمیں یہ ملتا ہے x/n منفی x/n کا مربع اور پھر 2 سے تقسیم کرنا ہے، پھر جمع x/n طاقت 3 اور پھر 3 سے تقسیم کرنا ہوگا وغیرہ وغیرہ۔ لیکن ہمیں ان ٹرموں کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، اس لیے کہ جب n کو اندر لایا جائے گا تو یہ n اور یہ n آپس میں کٹ جائیں گے، یہ n اور ادھر ایک n کٹے گا، دوسرا رہے گا، اور جب ہم n کو بڑھاتے چلے جائیں گے تو یہ ٹرم
صفر ہو جائے گی اور اگلی ٹرمیں بھی صفر ہوں گی، لہذا اس کا انجام پھر یہ بنتا ہے ای طاقت ایکس۔ آگے چلتے ہیں۔ میں نے پہلے اسٹرلنگز اپروکسیمیشن کا ذکر کیا تھا، جس کے بقول اگر آپ کوئی سے بھی بڑے عدد n کا فیکٹوریل لیتے ہیں تو یہ اس کے برابر ہوتا ہے یا تقریباً اس کے برابر ہوتا ہے، اور اس کے نزدیک پہنچتا جاتا ہے جیسے جیسے n بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو یہاں پر ایک تو یہ ہے، پھر n طاقت n ہے، یہ ای تو وہی ہے جو آپ نے پہلے دیکھا تھا آئلرز نمبر۔ ہمیں اب یہ ثابت کرنا ہے کہ جو بائنومیل رینڈم ڈسٹریبیوشن سے ہمارا پہلے سابقہ پڑا تھا، جس سے ہم نے یہ حاصل کیا تھا، اب ہمیں یہ ثابت کرنا ہے کہ اگر n کی قیمت بہت بڑھا دی گئی تو یہ تقریباً اس کے برابر ہوگا، اور جب میں کہتا ہوں تقریباً، یہ ٹھیک اس کے برابر ہو جائے گا اگر n کی قیمت لامحدود کر دی گئی۔ یہاں پر لیمڈا دراصل اس کے برابر ہے n ضرب p۔ اس کو دیکھنے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ لیمڈا اگر کوئی مستقل عدد ہے وہ مثبت قیمت رکھے گا، اس لیے کہ n اور p دونوں مثبت ہیں۔ اب n چونکہ بہت بڑا ہوگا لہٰذا p بہت چھوٹا ہوگا، اور p لیمڈا بٹا n ہے۔ ہاں، لیمڈا بٹا n ہے، لہٰذا جب یہاں پر ایک منفی لیمڈا بٹا n آئے گا تو یہاں پر آپ یہ استعمال کر سکیں گے جو ابھی ہم نے ثابت کیا کہ 1 + x n طاقت n بنتا ہے ای طاقت x جب n کی قیمت بڑھتی ہے۔ اب باقی میں نے آپ ہی کے لیے چھوڑا ہوا ہے، بس کاغذ پینسل اٹھائیے، فیکٹوریل کی قیمت آپ یہاں سے یہاں ڈالیں اور یہاں ڈالیں، یہ یہاں سے استعمال کریں، اور پھر بہت آسانی سے یہ چیز ثابت ہو جائے گی، یعنی کہ یہ کوانٹٹی اس کوانٹٹی کے برابر ہے۔ یہ ثابت کرنا کیوں ضروری تھا، اس کی طرف ہم اب آتے ہیں۔ مختلف ڈسٹریبیوشنز میں پواسان ڈسٹریبیوشن بھی خاصی اہمیت کا حامل ہے۔ یہ پروبیبلٹی ڈسٹریبیوشن آپ کے سامنے ہے، اس کی شکل صورت وہی ہے جو ابھی آپ نے دیکھی تھی، یعنی کہ رینڈم بائنومیل ڈسٹریبیوشن کی ایک خاص حد ہے۔ یہاں البتہ ہم صرف یہ کہیں گے کہ لیمڈا کوئی سا بھی مثبت عدد ہے، اور k کی قیمتیں تو خیر 0، 1، 2، 3، 4 وغیرہ ہو سکتی ہیں، اس کی کوئی حد نہیں، لیکن ہم یہ دیکھیں گے کہ p کی قیمت بہت تیزی سے گھٹتی چلی جائے گی جب k ایک حد سے تجاوز کر جائے گا۔ اب سب سے پہلے ہمیں یہ چیک کرنا ہوگا کہ تمام امکانات کی جمع 1 ہے، اور یہ بڑی آسانی سے ثابت ہو سکتا ہے، اس لیے کہ جب آپ لیمڈا طاقت k بٹا k فیکٹوریل کو جمع کرتے چلے جائیں گے جیسا کہ یہاں کیا گیا ہے، تو اس کی جمع ای طاقت لیمڈا ہے۔ اب اس ای طاقت منفی لیمڈا کو جب ای طاقت مثبت لیمڈا کے ساتھ ضرب دیا جاتا تو ہمیں اس سے 1 ملتا۔ اب چلیے ہم x کی متوقع یا اوسط قیمت نکالتے ہیں، جس کا فارمولا ہم پہلے ہی جان چکے ہیں، یعنی کہ k کو وزن دینا ہے k حاصل کرنے کے امکان سے۔ مختلف k اس میں شامل کریں تو اس سے x کی اوسط قیمت نکل آئے گی۔ اس میں بس p ڈالیں یہاں سے، تو اس کا مطلب یہ کہ ہمیں یہ عدد معلوم کرنا ہے۔ اس کے لیے ہم ایک چال چلائیں گے۔ یہ دیکھیے کہ جب بھی آپ کسی مستقل عدد کو ڈیفرینشیٹ کرتے ہیں تو اس کا انجام 0 ہوتا ہے۔ اس بریکٹ میں کیا ہے؟ 1 اس لیے کہ ای طاقت منفی لیمڈا یہاں پر ہے، اور یہ خود ای طاقت لیمڈا ہے، گویا کہ یہاں پر 1 ہے جس کا ڈیریویٹو 0 ہے،
لیکن اس کا فائدہ یہ کہ اب ہم باری باری اس کو ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں. پہلے اس کو کریں گے اور پھر اس کو. جب ہم ای طاقت منفی لیمڈا کو ڈفرینشیٹ کریں گے تو ہمیں منفی ای طاقت منفی لیمڈا ملے گا، لیکن یہ خود ای طاقت لیمڈا ہے، گویا کہ ہمیں منفی 1 ملا. پھر جب اس کو ڈفرینشیٹ کیا تو اس میں لیمڈا طاقت k ہے، جس سے ہمیں k لیمڈا طاقت کے منفی 1 ملا. اب اس کو آپ یوں لکھ سکتے ہیں، لیمڈا طاقت k اور ایک لیمڈا باہر نکل آئے گا منفی 1 طاقت کے ساتھ، جس سے یہ ثابت ہوا کہ x کی متوقع قیمت ٹھیک لیمڈا کے برابر ہے. اب دلچسپ بات یہ ہے کہ جب ہم نے اس پواسون ڈسٹریبیوشن کو یوں لکھا، اس وقت ہمیں کوئی خاص اندازہ نہیں تھا کہ یہ لیمڈا کیا چیز ہے. اب ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ایکس کی اوسط قیمت ہے. یہ چال آگے بھی چلائی جا سکتی ہے. تو اگر ہم ایکس کے مربع کی اوسط قیمت جاننا چاہیں، یعنی کہ اگر ہم یہ جاننا چاہیں، تو پھر اس کا ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس ایکویشن کو ہم ایک بار پھر سے ڈفرینشیٹ کریں گے. تو جب ہم ڈفرینشیٹ منفی 1 کو کرتے ہیں تو اس سے 0 ملتا. پھر ہم اس کو ڈفرینشیٹ کریں گے جس سے منفی ای طاقت منفی لیمڈا ملے گا. لیکن جو کچھ یہاں پر ہے وہ دیکھیے، ہمیں یہ پتا ہے کہ اس کی قیمت خود لیمڈا ہے. گویا کہ ہم نے یہ جان لیا کہ اس کی جو پہلی ٹرم ہے سو منفی 1 ہے. اب ہم جو کچھ یہاں ہے اس لیمڈا کو ڈفرینشیٹ کریں گے جس سے k-1 نیچے اترے گا اور ہمیں k ضرب k-1 یہاں ملتا ہے. لیمڈا کی طاقت 1 کم ہو گئی، k فیکٹوریل ویسے کا ویسا رہا. اب اس کو 2 حصوں میں توڑیں. وہ 2 حصے یہ بنتے ہیں x کے مربع کی متوقع قیمت جو کہ یہ ہے، اور جو k والی ٹرم ہے اس سے ہمیں یہ ملا. یہ تو ہم جانتے ہیں کہ خود لیمڈا کے برابر ہے. چنانچہ یہاں سے ہم نے یہ جانا کہ x کے مربع کی اوسط قیمت لیمڈا کا مربع جمع لیمڈا خود ہے. اور یہ ایک بڑا اہم نتیجہ بنا. اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ x کے مربع کی اوسط قیمت، اگر اس میں سے ہم یہ تفریق کریں یعنی کہ x کی اوسط قیمت کا مربع، تو دونوں میں بڑا فرق ہے، یہ قیمت لیمڈا کے برابر بنتی ہے. پواسون ڈسٹریبیوشن کی یہ پہچان ہے جو ہم نے اس کی ڈیفینیشن سے حاصل کیا. لیکن اس کی اہمیت کیوں بنتی ہے؟ چلیے اب ہم اس کی طرف جاتے ہیں. کال سینٹر کے اس مسئلے پر اب ہم غور کریں گے. تو ایک کال سینٹر میں دن میں کئی 100 کالیں آتی ہیں. ہر کال اتفاقی ہے، اس کا پچھلے کال سے کوئی تعلق نہیں، نہ آگے آنے والی کال سے کوئی تعلق ہے. فرض کیجئے کہ ایک دن میں بہت سی کالیں آتی ہیں اور ایک دن کو ہم نے بہت سے چھوٹے چھوٹے وقفوں میں تقسیم کیا ہے. ایک نئے کال کی آمد کا امکان اس وقفے کی لمبائی کے حساب سے بڑھے گا. جتنا لمبا وہ وقت کا وقفہ ہے اسی حساب سے پی بڑا ہوگا. تو ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ k کالز موصول ہونے کا امکان کتنا ہے. فرض کیجئے کہ ہم 24 گھنٹوں کو چھوٹے چھوٹے وقفوں میں تقسیم کرتے ہیں. اگر ایک ایک سیکنڈ کا وقفہ بنایا تو اس کی تعداد بنے گی 24 گھنٹے ضرب 60 منٹ ضرب 60 سیکنڈ، اور ہر وقفے کا دورانیہ 1/n ہوگا. خیر، ہم اس دورانیے کو اور زیادہ کم کر سکتے ہیں n کی تعداد بڑھا کر. اب ہم نے یہ فرض کیا ہوا ہے کہ پی ٹاؤ کے حساب سے یعنی کہ دورانیہ کے حساب سے بڑھتا ہے. اس کے آگے کوئی مستقل عدد ہوگا،
कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, इसको हम लैम्डा कहेंगे। फ़िलहाल हमें ये नहीं पता कि लैम्डा क्या है, वो हमें अनकरीब मालूम होगा। बहरहाल p बराबर है लैम्डा टाउ के, और टाउ खुद 1/n है, लिहाजा p बना लैम्डा बटा n। अब फ़र्ज़ कीजिए कि सिर्फ एक कॉल मौसूल हुई, जिसका मतलब ये कि उसका इम्कान p है, लेकिन दूसरे वक्फों में कोई कॉल नहीं आई, इसलिए उसका इम्कान 1-p ताकत n-1 होगा। तो k की कीमत इधर भी 1, इधर भी 1। अगर 2 कॉलें आती हैं तो 2 कॉलों का इम्कान p का मुरब्बा है, और यहाँ k की कीमत 2 होगी। गोया कि जो k कॉलें हमें मौसूल हुई वो k मुख्तलिफ दौरानियों में यहाँ पर फिट हो सकती हैं, लेकिन जो यहाँ दौरानिये खाली रहते हैं उनका भी हमें हिसाब लगाना है, और उसका इम्कान फिर ये बना 1-p ताकत n-k। अब पहली कॉल को यहाँ डाला जाए, यहाँ डाला जाए, यहाँ डाला जाए, ज़ाहिर है कि उसकी तादाद दूसरे की 1 कम होगी, तीसरे की 2 कम होगी, गोया कि यहाँ पर n-k का फैक्टर आता है। अब जैसा कि साबित किया गया थोड़ी देर पहले, ये दरअसल इसके बराबर है, e ताकत -, लैम्डा ताकत k बटा k फैक्टोरियल, और इधर लैम्डा की कीमत np है। जैसा कि हमने मालूम किया, लैम्डा दरअसल कॉलों की औसत तादाद है। फ़र्ज़ कीजिए कि औसतन एक दिन में 100 कॉलें आती हैं, यानी कि औसत कीमत x की 100 है। अब हम ये जान सकते हैं कि 90 कॉल मौसूल होने का इम्कान क्या है। बस यहाँ पर आप k को 90 कर दें, लैम्डा की कीमत हमें पता है 100, ये कंप्यूटर में डालें, e ताकत -100, हम ये अदद हासिल करेंगे 0.025। 100 कॉल मौसूल होने का इम्कान उससे ज़्यादा है 0.04। 110 कॉलों का इम्कान ये बना। इसको हम एक ग्राफ की शक्ल दे सकते हैं। यहाँ से ये ज़ाहिर होता है कि 100 कॉल मिलने का इम्कान सबसे ज़्यादा है। कुछ इम्कान इधर भी है, कुछ इम्कान उधर भी है, लेकिन जैसे जैसे आप 100 से दूर होते चले जाते हैं वैसे वैसे वो इम्कान कम होता चला जाता है। तो 130 कॉल दिन में मिलने का इम्कान बहुत कम है, जिस तरह से 70 या 70 से कम कॉल मिलने का इम्कान बहुत कम हो जाता है। इस सादा फॉर्मूले से हमने ये जान लिया है कि अगर कॉलों की तादाद k है तो उसका इम्कान ये बनता है। बस ये याद रखिए कि ये नतीजा हासिल करने में हमने ये फ़र्ज़ किया हुआ है कि एक कॉल और उससे पिछली आने वाली कॉल में कोई रब्त नहीं, कोई ताल्लुक़ नहीं।